پرندے اور جانور ملیں گے، درخت سے جو بھی. تو میرا وہی جو ہے، آپ کا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے پوری کائنات کو جس میں یہ سارے، اب دیکھیں نا، میں اب کیا بیان کروں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ایک خاص مطلب وقت میں، ایک خاص عرصے میں، تو وہ دیر سے آئے اس لوگ دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک کتیا نے پلے دیے ہوئے، جب میں گزرتا تھا تو وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے گزن نہ پہنچائے. میں ایک ماں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ بتائیں، وہ جو ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کوئی کم ہے؟ وہ جو حدود کہتا تھا کہ میں تو پیغمبر تھا، سلمان کا عشق نامے لے کے جاتا تھا، وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ جی تمہیں پتہ ہے مجھے خرے عیسیٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے میں اب ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لکھا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، آپ جانتے ہو. قصوہ میری سب سے فیوریٹ جانور. آپ اس کی پوری تاریخ دیں. جب ہجرت پہ آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی شاید اسماء، یا مجھے اب یاد نہیں، وہ لے کے آئیں 2 اونٹنیاں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا تھا، فرمایا ان کا اس کے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے. تو ان کا نہیں، میں گفٹ، ان کا نہیں. کوئی پیغمبر اس جانور کی سواری نہیں کرتا جو اس کی ذاتی ملکیت نہ. یہ آج اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے درجہ، چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ادائیگی کی. تو قصوہ پہ سوار ہو کے، میں مختصر کروں گا، بڑا لمبا سا کیوں میں جانوروں کا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں وہاں پہ، وہاں گئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے مختلف قبائل وہ آگے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ آیا، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے ہمارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی قصوہ جہاں یہ چوز کرے گی، جہاں بیٹھے گی وہاں پہ میں. کیوں؟ ایک لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں، یہ معمول کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ ڈائریکٹ اختیار دیا گیا. چنانچہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کو معمول کیا گیا، قصوہ جہاں بیٹھے گی، اور تمہیں آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد بڑی لمبی ہسٹری ہے، آخر میں آتا ہوں. صرف جنگوں میں قصوہ ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مطلب جب فتح مکہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا طواف انہوں نے وہاں پہ کیا، اندر لے کے جاتے ہیں. جب انہوں نے مطلب دیٹ واز دا مومنٹ جب اسلام غالب آتا ہے، کفر کا خاتمہ ہوتا ہے. تو وہ خانہ کعبہ کے اندر باقی بھی لوگ سارے صحابہ کرام تھے، تو کس کو چوز کرتے ہیں اندر لے جانے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. He preferred him to everybody else. یہ اور ہم حضرت بلال کے بارے میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتے. اچھا، بعد میں اس پہ اختتام کروں گا. تو پہلا جو طواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا تھا، وہ قصوہ پہ سوار ہو. تو آپ اس اونٹنی کی عظمت دیکھیں نا، جس نے پہلی مرتبہ ایک پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس لیے یہ جانور اور پرندے مجھے بہت عزیز، بہت عزیز. دیکھی بچے کے طور پر، اور وہ خون بہتا بہتا نا ایک نقشہ سا بن گیا. بعد میں نے سوچا کہ یہ نقشہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا ہے، یہ انسانیت کے خون کا نقشہ ہے. تو وہ میرے چہرے پہ سب. اور چنانچہ جس طرح میں نے عرض کیا، ذرا سا آف ہو جاؤں کہ ان دنوں
میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ایکسپریس پہ کارواں سرائے، اس میں بھی میں نے پارٹیشن کے اوپر 5-6 ایپیسوڈ کیے ہیں. ابھی فلسطین کے اوپر کیے ہیں. فلسطین کے حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کیسے. میں 1975 میں PLO جوائن کرنے کے لیے بیروت گیا. ہم اس زمانے میں لوگوں میں ہمارے اور طرح کے ہوتے تھے ہیروز یا آئیڈیل، تو خواہش تھی کہ بھئی کچھ کیا جائے. اب بالکل پرائرٹیز چینج ہو گئی. تو باہر تھا انہوں نے مجھے قبول نہ کیا کیونکہ میں شادی شدہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ میری جڑت رہی فلسطین کے ساتھ. تو باقی آپ کو میں تفصیل سے میں کیا بتاؤں، آپ جانتے ہیں. اس میں نے 2-3 سوال اٹھائے تھے. ایک تو آپ بالکل ٹوٹلی آپ مجھ سے وائلنٹلی ڈس ایگری کر جائیں بے شک، لیکن یہ میرا دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم اوما. میں گھوما ہوں، جغرافیکل تمام باؤنڈریز کی ہیں، اور کہیں بھی میں نے اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھا. پوری ہسٹری یہ صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمان، کیونکہ ہماری جڑت نہیں ہوئی اس سرزمین سے، ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا، نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ جی امہ کے ایک کسی کو کانٹا چبھے پوری امہ کو درد ہوتی. 6000 بچوں کے کانٹے نہیں چھپے آپ کو جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی. کہاں ہے امہ؟ ویئر از اٹ؟ اور ایک اور بات، یہ بہت ساری باتیں ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو مطلب یہ کہ جی 30 ملکوں کی ایک آرمی بنی، مسلمان ملکوں کی، جہاں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی آرمی پہنچے گی. اور اس کے سپہ سالار تھے جو تلوار لے کے رقص کرتے تھے بادشاہوں کے سامنے. کہاں ہے وہ آرمی؟ اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک لڑکی نے فریاد کی. یہ سارا نصاب میں شامل ہوتا ہے، پلوٹ کرتے ہیں لوگوں بچوں کے ذہنوں میں. ایک فریاد کی اور ادھر سے محمد بن قاسم نے اس کی فریاد پہ لشکر کشی کی 16 سال کی عمر میں. حالانکہ بدترین قسم کی کربا پروری تھی 16 سال کے بچے کو، کیونکہ وہ تاریخ کے بدترین، اسلام کے بدترین شخص تھے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. اور بھی کربا پروری کب سے چلی آ رہی ہے. تو کہا جی ایک تو اب مطلب ہے کہ وہ جس طرح وارث شاہ کے لیے امرتا نے کہا کہ آج لکھاں دیاں روندیاں، تو وارث شاہ نے کہا وہاں پہ غزہ میں لاکھوں عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی ہیں، تو یہ کیوں نہیں کسی کے لشکر کہاں گئے. تو یہ مطلب مختلف آپ نے کہا ہے نا کہ آپ بہت غصے میں تھے. تو اب میں غصے میں تھا بھی ہوں، تو مجھے ذرا لائٹ کر لیں کوئی، کیونکہ میرا خیال کتنی ٹائم رہ گیا. یہ میرے خیال سوالات. اور اگر آپ ایک بتا دیں کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں، کوئی نیا ناول لکھ رہے ہیں یا؟ دیکھیں مجھ میں اب سکت نہیں رہی. میں 2-4 صفحے پڑھتا تھک جاتا ہوں. اصل میں میرے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں. میں جب تک کو مجھے چیز تنگ نہ کرے میں اس کے بارے میں ناول کے بارے میں کرتا ہوں. وہ ہرس ہے جس طرح وارث شاہ نے کہا ہے نا، اس کا پہلا مصرع ہے کہ وارث شاہ عمر ہوئی سم تھنگ. تباہ حالی بھی ہرس تھی نہ باز آئی. تباہ جو ہے ابھی تک ہرس سے باز نہیں آئی. مجھ میں بھی میری جو تباہ ہے وہ ناول اور فکشن لکھنے سے باز نہیں آ رہی، لیکن سکت نہیں. ہرس ماما کل تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ 3 کتابیں تیار ہیں. کل تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 کتابیں تیار ہیں. اب وہ 2 سال میں میں نے 3-4 کتابیں ہیں. ان کو نارمل کتابیں ہیں. ایک لاہور کے بارے میں ہے، ایک خاکے ہیں مختلف لوگوں کے، نور جہاں، منٹو، سادقین وغیرہ کے، اور ایک پاکستان کا ٹریول لاگ ہے. تو اس میں ایک جس کے لیے وہ ہے 1 دن پیرس میں صرف 1 دن کے لیے گیا. تو اٹ واز اے گریٹ چیلنج کہ 1 دن کے لیے کیا سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے. تو میرے سامنے جو مثال تھی وہ سولجینسن کا ناول تھا ون ڈے ان دا لائف آف آرگن ڈینسویٹ، 1 دن. یولیسس جیمز جوائس کا وہ بھی 1 دن کا. اور پھر مجھے منیر نیازی نے صلاح دی کہ 1 دن رہیں بسنت میں اور 1 دن رہیں دیار میں، 1 دن پھریں بے انت میں اور 1 دن رہیں خمار میں. تو وہ
وہاں سے یہ شروع ہوا کہ ایک دن میں اگر آپ کمار میں رہ سکتے ہیں، بسنت میں رہ سکتے ہیں، تو ایک دن کے اوپر ناول نہیں سفرنامہ کیا، تو وہ سفرنامہ آ رہا، تو باقی کافی ہو گیا، اب مجھے سانس لینے دیں۔ سوالات اگر سوالات اور مہربانی کر کے صرف سوال کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں میرے قانون سے کافی فارغ ہوں۔ اچھا میں ایک چیز کر دوں یہاں پلیز، اس کا مطلب میں نے اپنی ایک معذوری کا اظہار کیا، وہاں آکسفورڈ کا فنکشن تھا، وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کان سے آپ نہیں سنائی دیتا، وہ کون سا کان ہے پہلے بتائیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم تو بیٹھیں گے نہیں، آپ کی بات نہیں، ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ، تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میری ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کام سے بیٹھا ہوں، اور تو اس وقت کیونکہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اور آپ نے جو بےہودہ باتیں کی ہیں میں نے وہ نہیں سنی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال ذرا مختصر ہوں اور آگے سے کوئی دوہرا دے تو مجھے آسان ہے۔ جی پلیز۔ السلام علیکم سر، سیشن بہت زبردست تھا، اس میں ٹورزم پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اور آپ کی اتنی کتابیں پڑھ کے اتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے گئے، فیری میڈو جس طرح سے آپ نے ایکسپلور کیا، حرموش بھی آپ نے آخری وقتوں میں بھی ابھی پچھلے ٹرپ کیے، تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں سر؟ آپ نے حرموش پہلے بھی گئے، دوبارہ بھی گئے، اور پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ دوبارہ وزٹ کرنا چاہیں؟ تھینک یو۔ یہ لمبا سوال ہے، میرے 15 سفر نامے ہیں ناردرن ایریا کے، ان میں ایک نانگا پربت ہے جس میں فیری میڈوز کو میں نے انٹروڈیوس کرایا، مطلب فارمر جاتے تھے پاکستان میں جاتے، اسی طرح اور بھی ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ایک تارڑ جھیل بھی ہے وہاں پہ، لیکن اس سٹیج پہ آ کے میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ میں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے، جو دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے، ان کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے، کہ وہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو اسپوائل کرتے ہیں۔ تو میں جب فیری میڈو گیا تھا تو میں تنہا تھا نانگا پربت کے سامنے، there wasn't anybody there۔ تو اس کے بعد اب جو ہے 2-3 ہزار بندے وہاں جا رہے ہیں، تو وہ آئی فیل کہ میں ایم رسپانسبل فار دیٹ پولوشن، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے جس طرح عشق ہوتا ہے نا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اسی طرح مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ درختوں اور پرندوں کی اکثر باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے فرمایا تھا، کیا کبھی کسی پرندے نے آپ سے بھی بات کی ہے؟ جی کسی پرندے نے آپ سے بات کی کبھی کسی جگہ پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں پرندوں سے درختوں سے جہاں باتیں کرتے ہیں، کہ کیا کسی پرندے نے بھی آپ سے بات کی؟ اب دیکھیں نا، آپ مجھے مخبوط الآواز سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں، لیکن ایسا ہے، مطلب لمبی بات ہو جائے گی، پرندوں پہ آئے گی تو بہت لمبی بات۔ میں باغ جناح میں سیر کیا کرتا تھا بہت، انتظار صاحب بھی وہاں سیر کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا، وہاں پہ ایک پرندہ کوکتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ایک دن میں نے نیچے جا کے اس کی کاپی کی، جس طرح وہ خاص کوکتا تھا، ہو 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 کر کے جو بھی، تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح میں کوکتا تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے کہا پرندہ تھا، کوکتا تھا۔ چنانچہ میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں وہاں جا کے پرندے سے باتیں کرتا تھا 5 منٹ۔ اس کا نیگیٹو ایک ہوا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے وہ کہنے کہ طاہر صاحب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں، تو انہوں نے باقی لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ کرتا تھا۔ تو باہر تو انتظار صاحب جو تھے میرے بہت محترم، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، we were totally different people، یعنی ادب کے لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی۔ وہ گنگا جمنی کلچر کے تھے نمائندے، میں جناب اور راوی کا تھا، تو ہمیں کچھ بھی مشترک نہیں تھا، زبان بھی نہیں۔ ایک چیز مشترک، وہ پرندوں کی موت،
وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے تھے. کئی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرندہ گھر نہیں بناتا ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ یہ سارے فورن درخت باہر سے لگائے ہیں نا, وہاں کے تو نہیں ہیں. تو وہ پرندے وہاں دانہ چننے کے لیے آتے ہیں اور واپس پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے اپنے برگد اور جو بھی شیشم ہے وہاں پہ. تو ہی واز فیسنیٹڈ, واقعی وہاں کوئی پرندہ جو ہے غیر ملکی درخت میں کبھی گھونسلہ نہیں بنایا. اچھا, ہمارے وہ دوست جو بنا لیتے ہیں باہر کی بستیوں میں وہ بے آرام ہی رہتے ہیں. تو خیر یہ تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے آپ کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں, وہ میرا دوست ہے. کہنے کہ چلیے. ہم وہاں پہ گئے. اب وہ انفارچونیٹلی یا تو اس روز آیا نہیں تھا یا اس کی کوئی ڈیٹ ویٹ تھی, چلا گیا. تو میں نے ایک دو دفعہ ہوا کیا تو وہ بولا نہیں. گلزار صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بول نہیں رہا. میں نے کہا آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا خوفزدہ ہے کہ وہ پنجابی پرندہ ہے, آپ اس کے لب و لہجے میں غلطیاں نکال دیں گے. تو انتظار صاحب واز انٹرسٹڈ, بٹ ان کی آپ دیکھیں ان کی کہانیوں وغیرہ میں بھی